بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جب نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر رفتہ رفتہ وہ اس بات پر پہنچ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کائنات کے مالک و خالق ہیں، تو فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہ اللہ ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا. ان سے یہ کہیے کہ اگر اللہ کریم عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو، یا روئے زمین پر جتنے کائنات آباد ہے سب کو ہی فنا میں ڈال دے تو کون ہے جو اس ذات کریم کو روکے گا؟ اس قادر و کریم کا دست قدرت کوئی نہیں روک سکتا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے نبی اور رسول ہیں اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور یہ جتنی ریاست و سلطنت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں زمینوں یا ان کے درمیان یا کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ جل شانہ کی بادشاہی میں اور اس کی سلطنت و ریاست اور اس کے قبضہ قدرت و اختیار میں ہے. یخلق ما یشاء. اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تو یہ کوئی عجیب بات اس کی قدرت کے لیے نہیں ہے. وہ قادر ہے جس طرح چاہے کسی کی تخلیق فرما دے. آخر آدم علیہ السلام بھی تو پیدا ہوئے جن کی والدہ بھی نہیں تھی، والد بھی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، والد نہیں تھا، تو وہ قادر ہے جس طرح چاہے پیدا فرما دے. کوئی اگر فطرتی قانون کے خلاف محض قدرت کاملہ سے کوئی وجود میں آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا ہو گیا، وہ مالک ہو گیا، وہ اللہ ہو گیا. آخر ہے تو مخلوق. اور جو ملکیت یا حکومت یا اقتدار و اختیار ہے ارض و سما کا یا باقی ساری کائنات کا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ قادر ہے جس طرح چاہے جس کو چاہے اس طرح سے اسے پیدا فرما دے. واللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے. اس کی قدرت کاملہ کہیں بھی عاجز یا محتاج نہیں. ایک ایک انسان کے اندر ایک وسیع کائنات آباد ہے. کھربوں سیل ہیں ایک وجود کے اندر.
موجود اور جدید سائنس کے مطابق 2.5 کھرب سیل ایک وجود کے اندر ہے، جبکہ روئے زمین پر انسانی آبادی ابھی 6 ارب سے کم ہے۔ 100 ارب سے 1 کھرب بنتا ہے۔ ایک بندے کے وجود کے اندر 2.5 کھرب سیل، اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہر سیل میں ایک کتاب موجود ہے جو اس بندے کی پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ہر تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک سیل اگر کھولا جا سکے تو اس میں پوری اطلاع اس حد تک موجود ہے کہ کس عمر میں جا کر اس کا ایک بال سفید آ، کس عمر میں جا کر ایک دانت گرے گا، کس عمر میں جا کر اس کے بدن میں کیا تبدیلی آئے گی، پوری یعنی وہ 2.5 کھرب کتابیں ہر سیل میں ایک پوری اطلاع موجود ہے۔ اور وہ سیل روزانہ نئے بنتے اور پرانے مرتے رہتے ہیں۔ اب 2.5 کھرب میں کتنی اموات روزانہ ہوتی ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 6 مہینے بعد پرانا کوئی سیل انسان کے وجود کے اندر نہیں۔ ہر سیل اپنا مثیل بنا کر اپنے جیسا دوسرا سیل بنا کر فنا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک سائنس نے دریافت کر لیا کہ جو نیا سیل بنتا ہے اس میں کوئی کمی یا خرابی یا کمزوری ہو تو فوراً دماغ سے ایک برقی لہر جاتی ہے جو اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ اور جب عمر ڈھلنے لگتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو بڑھاپے کا سبب یہی ہوتا ہے کہ جو نئے سیل بنتے ہیں وہ اس طرح طاقتور نہیں ہوتے جس طرح پہلے ہوتے۔ جب وہ کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہر عضو میں بڑھاپا آنے لگتا ہے، نظر کم ہونے لگتی ہے، سنائی کم دینے لگتا ہے، ٹانگیں کام چھوڑنے لگتی ہیں، پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یہ اتنا وسیع نظام ایک انسانی وجود کے اندر ہے۔ کائنات میں کتنی مخلوق ہے اور کتنی قسموں کی مخلوق ہے، کوئی گن نہیں سکتا۔ آج تک گنی نہیں جا سکی، نہ کبھی گنی جا سکے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وجود کے اندر اسی طرح کے سیل ہیں اور یہی نظام حیات ہے، اور اس ایک ایک سیل کو اس کے وقت پر بنانا، سنوارنا اور اس کے وقت تک قائم رکھنا، یہ اس واحد اور وحدہ لا شریک کا اپنا کام ہے۔ کوئی دوسرا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ کسی کا علم نہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ کسی کی قدرت اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ ایک ایک وجود، ایک ایک گھاس کا تنکا اس کی قدرت کاملہ کا گواہ ہے۔ اور یاد رکھیں، انسان جتنی ایجادیں کرتا ہے یہ بھی اس کی عطا ہے۔ دماغ اس نے دیا ہے، دماغ کے سیل اس نے دیے ہیں، سوچ و فکر کی صلاحیت اس نے دی ہے، چیزوں کو ملا کر جوڑ کر ایک نئی چیز بنانے کی صلاحیت اس نے عطا کی ہے۔ کسی شخص نے اپنا دماغ اور دماغی استعداد خود نہیں بنائی۔ اس سب کے باوجود قدرت کی تخلیق اور انسان کی جو ایجاد ہے اس میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ ایک گھاس کا تنکا مٹی سے فطری طور پر پیدا ہو سکتا ہے، ان خصوصیات اور ان اثرات کا حامل مشین میں نہیں بنایا جا سکتا۔ ساری مادی ترقی کے باوجود ایک پتا، ایک تنکا، ایک کلی انسان نہیں بنا سکتا، ویسے نہیں بنا۔ وہ میاں محمد صاحب نے فرمایا تھا نا کہ جے ایک مچھر دا پر بھجے سارے ہی عالم لگے، پھر نہیں وہ ثابت ہوتا جیوں کا رہا آگے۔ ایک مچھر کا پر جس طرح قدرت تخلیق کرتی ہے، ان خصوصیات کا حامل انسان نہیں بنا سکتا۔ انسانی ایجادات اور قدرت کی تخلیق میں آج بھی حد فاصل ہے۔ انسان مشینیں بنا سکتا ہے، فصلیں اگا سکتا ہے، لیکن اسی طرح اگیں گی جو فطرت کا قانون ہے۔
زمین میں اگیں گی، کھاد واد ڈالے گا تو جلدی ہو جائیں گی، پانی میں اگا سکتا ہے، لیکن اگائے گا اسی طرح، مشین میں نہیں بنے گی، فطری طریقے سے اگے گی۔ فطرت کی صنعت الگ رہے گی اور انسان کی ایجادات اس کی اپنی حرکت رہے گی۔ سو کائنات کی سلطنت و حکومت، اقتدار و اختیار، جو کرنا ہے، جو ہونا ہے، جو نہیں ہونا، اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں، یہ اس کے اپنے دستے قدرت۔ انسان کے پاس دو طریقے ہیں، ایک تو فطرت نے، قدرت نے، اللہ کریم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس طرح اسے اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنی جسمانی قوت کو کام میں لانا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، چیزیں بناتا ہے، درست کرتا ہے، لیکن اس کے اثرات و نتائج بھی اس کے دستے قدرت میں۔ پھر اس کے پاس دعا رہ جاتی ہے، اور دعا اللہ جل شانہ سے بات کرنے کا ایک خوبصورت بہانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادات کا مغز اور نچوڑ ہے۔ عبادات کیا ہے؟ عبادات ہیں بندے کا اللہ سے ربط ہو جائے، تعلق ہو جائے، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کر سیدھا اللہ کریم سے مخاطب ہوتا ہے تو تمام عبادتوں کا نچوڑ اس میں آ جاتا ہے۔ اور دعا کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے بات کرنے کا شرف نصیب ہو جائے۔ یہ بھی اس کے اپنے فیصلے ہیں کہ کون سی دعا وہ قبول کرتا ہے، کون سی نہیں کرتا۔ وہ چاہے تو کسی گناہگار کی قبول کر لے، چاہے تو نیک کی نہ کرے۔ اس سے شیطان نے دعا کی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، مردود ہونے کے بعد اس نے شیطان کی بات مان لی کہ جاؤ تم قیامت تک پھرو اور جو زور لگا سکتے ہو لگاؤ۔ کون روک سکتا ہے اسے؟ نوح علیہ السلام نے، اللہ کے اولی العزم رسول نے دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، یہ بدکار آدمی ہے۔ بدکار کا اور نبی کا کیا رشتہ؟ آپ کا سلبی بیٹا تھا، سگا بیٹا تھا۔ فرمایا جب یہ آپ کی پیروی نہیں کرتا تو اس کا رشتہ کوئی نہیں۔ خونی رشتوں کا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ایمان اور اتباع کا تعلق۔ تو اس نے اپنے نبی کو منع فرما دیا کہ آپ اس کے لیے دعا نہ کریں، ابھی اس کی اپنی مرضی، وہ حاکم ہے مطلق ہے۔ اور یہی ایک بات کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے، اور اسی پہ محاسبہ ہوگا۔ اگر کوئی اس یقین کے ساتھ دنیا سے چلا گیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کائنات کا مالک وہ ہے، تو اس کی نجات یقینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی یہ یقین لے کر دنیا سے گیا، اللہ اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے یہ ہیں کہ ہر چیز اللہ کے دستے قدرت میں ہے، لیکن کام ایسے کرتے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، امید مخلوق پہ رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں کہ اس میں شاید ہمارا بھلا ہو۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، اور تمام عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ حضور حق نصیب ہو جائے، اس کی توحید کامل پہ یقین نصیب ہو جائے، اور یہ یقین ہو جائے کہ وہ واحد لا شریک ہے، اس کی عظمت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تمام انبیاء نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عید میں کلمے کی بنیاد یہی پہلا جملہ رکھا، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز یہی ہے کہ اللہ کریم کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ واحد ہے،
لا شریک۔ اور عجیب بات ہے، جب کسی سے کوئی بات منوائی جاتی ہے تو وہ اقرار سے شروع ہوتی ہے کہ یہ بات مان لو، وہ کہتا ہے میں نے تسلیم کر لی۔ اسلام اقرار سے نہیں، انکار سے شروع ہوتا ہے۔ کلمے کا پہلا جز اگر اس کے ساتھ دوسرا شامل نہ کرے تو کفر بن جاتا ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، قصہ ہی ختم۔ اس کا مطلب ہے اسلام یہ نہیں ہے کہ اندر رتب و یابس بھرا ہو اور اس پر سبز روغن پھیر دیں اور اسلام ہو گیا، نہیں۔ پہلے اندر تک، نہاں خانہ دل تک یہ بات ہی نکال دیں کہ کوئی اس قابل ہے جسے معبود برحق کہا جائے، کوئی نہیں ہے ہی نہیں، کوئی بھی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں۔ جب تمہاری لوح دل صاف ہو جائے اب اس پر لکھو کہ اللہ ہے۔ یعنی اس حد تک تنزیہ اور پاکیزگی توحید میں چاہیے کہ پہلے انکار کر دو کسی قسم کی الوہیت، کسی قسم کی خدائی توصیف اور کسی قسم کی الوہیت کے اوصاف کسی میں بھی نہیں۔ جب لوح دل خالی ہو جائے تو اب اس پہ لکھو الا اللہ، ہاں مگر اللہ ہے اکیلا، وحدہ لا شریک۔ اور وہ ایسا قادر ہے کہ اگر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے اور اللہ ان پر موت بھیج دے، ان کی والدہ کو دنیا سے اٹھا لے، ساری مخلوق پر موت مسلط کر دے، کوئی ہے جو اس کے دست قدرت کو روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے کہ زمین و آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے، یعنی ساری مخلوق کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اس کے اپنے دست قدرت میں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، وہ قادر ہے۔ آگ ہر چیز کو تباہ کرتی ہے، جلاتی ہے، مارتی ہے۔ جہاں مسلسل صدیوں آگ جلتی رہے تو مسلسل جلتے رہنے والی آگ میں بھی ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جو صدیوں آگ جلنے کے بعد ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کا وجود آتش کدے ایران میں پایا گیا، جو صدیوں ایک ہی مذہب پر رہے اور آگ کی پرستش کرتے رہے، اور اسلامی فتوحات نے اس آتش خانے کو سلب کیا۔ اس میں وہ کیڑے پائے جاتے تھے جنہیں سمندر کہتے ہیں۔ میم پر پیش ہو تو سمندر پڑھتے ہیں، یہ جو پانی کا ذخیرہ ہے، اور زبر پڑی جائے تو سمندر ہوتا ہے، ایک کیڑا جو آگ میں پیدا۔ آج بھی دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں کھولتے پانی ہیں اور ان میں مچھلیاں بھی ہیں۔ امریکہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہی انہوں نے ڈیتھ ویلی رکھا ہوا ہے، موت کی وادی۔ وہ سطح سمندر سے سینکڑوں ہزاروں فٹ نیچے ہے۔ مغربی ساحل جو ہے وہ ایک شہر ہے فینکس، اس میں بے شمار کھجوریں اور صحرا اور ریت ہے۔ اس سے اس طرف پہاڑوں میں ایک گہری وادی ہے جو سطح سمندر سے بہت نیچے چلی گئی۔ وہ اتنی نیچے گئی ہے کہ نیچے اس میں جو چشمے ان میں پانی کھول رہا ہوتا ہے۔ اور ان پہاڑوں میں کمال یہ ہے کہ ان پہاڑوں میں سونا بھی ہے، ان پہاڑوں میں مخلوق بھی ہے، چوہے بھی ہیں، ان چشموں میں جو کھول رہے ہیں ان میں مچھلیاں بھی ہیں اور آج بھی ہیں۔ پانی اس طرح کھول رہا ہے کہ آپ کو چائے بنانے کے لیے آگ جلانے کی ضرورت نہیں، پتی چینی ایک گلاس میں ڈالیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے چائے بن گئی۔ اب اس کھولتے پانی میں ہی وہ پیدا ہوتی ہیں، اس میں ان کی حیات ہے، انہیں کھولتے پانی سے ٹھنڈے پانی میں لے جانے مر جاتے ہیں۔ تو یہ امریکی قوم لوٹ مار تو ان کا پیشہ ہے، کیونکہ امریکہ میں امریکی کوئی ایک قوم نہیں، کسی ایک باپ کے بیٹے نہیں، کسی ایک خاندان کے لوگ نہیں۔ یہ بہت بڑا براعظم خالی پڑا تھا، اور جو اپنے ملک میں ناقابل برداشت ہو جاتا، چور مفروض ڈاکو بھاگ کر وہاں چلے جاتے، تو دنیا بھر کے اس طرح کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اور اس کی تاریخ آپ پڑھیں تو
جور و ستم کی داستانیں ان کی تاریخ میں وہ خود دکھاتے بھی ہیں. وائلڈ ویسٹ اسے کہتے ہیں، وحشی مغرب. اس کی ویسٹرن موویز، وہ فلمیں ابھی ملتی ہیں، آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ انسان ہے، درندوں سے بھی ہو رہے ہیں. لوٹ مار تو ان کا پیشہ ہے، شروع سے ہے، آج بھی ہے. پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے انہوں نے. تو یہ سونا تلاش کرنے کے لیے اس وادی میں جاتے تھے، اور اتنی گرمی ہوتی تھی کہ لوگوں کے چمڑے اتر جاتے تھے، بے شمار لوگ مر جاتے تھے. تو اسے اس کا نام ہی ڈیتھ ویلی، موت کی وادی رکھتے. تو اس میں چوہے بھی ہوتے تھے. چوہے کو عادت ہے کہ اسے سونا مل جائے تو اٹھا لیتا. بے شمار گھروں میں چوہے ہوتے ہیں، اگر آپ ٹیبل ویبل پہ کھلا رکھ دیتے ہیں، اٹھا چوہے لے جاتے ہیں. لڑتی ساس میں رہتی ہیں کہ وہ میرا سونا اس نے اٹھا لیا، وہ کہتی ہے تم نے چھپا لیا. تو یہ آلو کے ٹکڑے لے جاتے تھے اور غار سی بنائی اور اس میں بیٹھے، اس میں آلو کے ٹکڑے بکھیر دیے اور انتظار کیا کہ اندھیرا ہوگا، چوہے آئیں گے. وہ سونے کی ڈلی اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں. آلو دیکھا، سونا پھینکا، آلو اٹھا کے چلے گئے. تو اس طرح سے یہ سونا ہے. اس میں بڑے لوگ مرے، گرمی سے مر گئے. تو گاڑیوں کے ٹائر اس گرمی سے ابل کر پگھل جاتے تھے، اتنی گرمی ہوتی. اس کے باوجود یہ لوگ وہاں مرتے رہے. اس کا نام ہی انہوں نے ڈیتھ ویلی رکھ دیا. تو وہ قادر ہے کہ آگ جو موت کی نشان ہے، سمبل ہے، اس میں بھی حیات اس نے پیدا کر دی اور اس میں بھی مخلوق رہتی ہے. اس دنیا میں بھی رہتی ہے. جہنم کی بات تو اس دنیا کی ہے. اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جہنم میں لوگ کس طرح زندہ رہیں گے. جہنم میں تو آگ جلائے گی. یہاں جو مخلوق آگ میں پیدا ہوتی ہے اس کے لیے آگ زندگی کا سبب ہے، جلاتی نہیں. تو فرمایا یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. وہ جو چاہے پیدا کرے. اس کی قدرت میں کسی کو مداخلت نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. اور یہود اور نصارہ دونوں کا یہ وعدہ ہے، دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کی محبوب مخلوق ہیں. کیونکہ یہودیوں نے بھی کہا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور خود ان کی قوم بن بیٹھے. تو ہم بھی اس نسبت سے اللہ کے بیٹے ٹھہرے اور ہم اللہ کے محبوب اور بڑے پسندیدہ بندے ہیں. فرمایا میرے حبیب ان سے کہیے قل فلم یعذبکم بذنوبکم. پھر جب تم برائیاں کرتے ہو تو تم پر عذاب کیوں آتے؟ ہزاروں دفعہ تم تباہ ہوئے، تمہاری نسلیں مسخ ہوئیں، بندر اور خنزیروں میں تبدیل ہوئیں. تم پر کتنے آسمانی عذاب آئے، تم پر تباہیاں آئیں، تم پر دوسروں کو مسلط کیا گیا، انہوں نے مار مار کر تمہارا برکس نکال دیا. تو اگر تم اللہ کے اتنے محبوب ہو تو پھر تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں آتے ہیں؟ بل انتم بشر ممن خلق. تم بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اگر تمہارا بھی ایمان اور عمل درست ہوگا تو اللہ تم پر کرم فرمائے گا. اگر تم شرک کرو گے، برائی کرو گے، تو وہ تمہاری تاریخ بتا رہی ہے کہ تمہیں قدم قدم پر عذاب الہی سے سابقہ پڑا اور تمہیں قدم قدم پر سزائیں ملی. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اور وہ اپنی پسند اور مرضی کا مالک ہے. وہ جسے چاہے معاف کر دے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جسے چاہے عذاب میں ڈال دے، کوئی اس کے دستے قدرت کو نہیں روک سکتا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. وہ جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے عذاب دے دے. چھوٹی سی بات پہ پرسش ہو جائے تو ساری عبادت دھری کی دھری رہ جاتی ہے. بڑی سے بڑی بات معاف کر دے تو وہ قادر ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اس لیے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اس لیے کہ آسمان و زمینوں اور ان کے درمیان، یعنی ساری مخلوق کی جو
بادشاہت ہے وہ اس اکیلے کی ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضر. حکومت و اقتدار اسی ایک کا ہے جسے زوال ہے. باقی دنیا کا ایک کھیل لگا ہوا ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. کسی کی آزمائش اس طرح لیتا ہے کہ اس پر نعمتیں عام کر دیتا ہے. کسی کو سلطنت و ریاست دے دیتا ہے, کسی کو وزارت و امارت دے دیتا ہے, کسی کو مال و دولت دے دیتا ہے. وہ بھی اس کا امتحان ہے. یہ پرچہ امتحان ہے کہ وہ امیر ہو کر با اختیار ہو کر عظمت الہی کا پاس رکھتا ہے یا نہیں. اللہ کی عظمت کو مانتا ہے یا خود خدا بن بیٹھتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. کسی کی آزمائش اس طرح کرتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی بھیج دیتا ہے کہ وہ تنگی میں احتیاج میں بھی اللہ کے دروازے پہ رہتا ہے, صبر کرتا ہے, یا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے. تو امارت و غربت دنیاوی حالات جو ہیں یہ کمرے امتحان میں ہر شخص کے ہاتھ میں اپنا اپنا پرچہ ہے. وہ اپنے کردار سے اس پہ لکھ رہا ہے. کیا لکھ رہا ہے یہ اس کی مرضی, یہی اس کے کام آئے گا. ہاں یہ بات قطعی اور یقینی ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ کہ ہر ذی نفس نے واپس اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا. یہ دنیا محض کھیل تماشا نہیں ہے, کوئی لا حاصل کام نہیں ہے. انسان خود سوچے, کبھی انسان نے خود کوئی ایسا کام کیا جس سے کچھ حاصل ہونے کی امید نہ ہو. ایک چھوٹی سی لکڑی بھی تراشے, قلم بھی تراشے, ایک کیل بنائے, اس سے کچھ نہ کچھ نتیجہ مراد ہوتا ہے, تب انسان کوئی کام کرتا ہے. وہ نتیجہ حاصل ہو یا نہ ہو, لیکن کام کسی نہ کسی غرض سے کیا جاتا ہے. تو جس نے اتنی وسیع کائنات بنا دی, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے. کوئی پوچھے گا نہیں کہ کس نے غلط کیا کس نے صحیح کیا. یہ کیسا بے وقوفانہ اور احمقانہ خیال ہے کہ اتنی بڑی وسیع کائنات اور اتنے خربوں سیل ایک وجود میں ہر لمحہ اس میں تبدیلی ہو رہی ہے. وہ بن رہے ہیں, گر رہے ہیں, بکھر رہے ہیں. کتنا کون سا سیل, یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ جو کروڑوں سیل اس کے وجود میں ہیں, کتنے سیل سجدے میں اس کے ساتھ تھے, کتنے سیل رکوع میں اس کے ساتھ تھے, کتنے سیل ایک رمضان میں تھے, اگلے میں دوسرے ہوں گے. تو جب اللہ کریم اجر دیں گے تو ہر سیل کا اجر ہر نیکی کا ملے گا. اس لیے جنت کی نعمتوں میں کوئی ایک قسم کی لذت نہیں ہوگی, ہر لمحے خربوں قسم کی لذتیں بھی ہوں گی. اسی طرح اگر کوئی جہنم جائے گا تو اس کے وجود میں بھی اتنے سیل تھے. ڈاکے کے وقت کون تھا, چوری کے وقت کون تھا, کفر و شرک کے وقت کتنے سیل تھے, برائی بدکاری کے وقت کتنے سیل تھے. اگر سزا ہوگی, اللہ معاف کرے, تو پھر ہر سیل اپنے حصے کی سزا پائے گا. گویا 2.5 کھرب قسم کا, اگر درد ہوگا تو 2.5 کھرب قسم کا ہوگا, اگر جلن ہوگی آگ کی تو 2.5 کھرب قسم کی تکلیف ہوگی, اگر مار پڑے گی تو اس کی چوٹ سے درد 2.5 کھرب قسم کا ہوگا. تو 2.5 کھرب تو ایک وقت میں ہے نا, اس ہر 6 مہینے بعد بدل جاتے ہیں. تو اگر ایک بندہ 50 سال زندہ رہا تو 100 گنا ہوگا. 2.5 کھرب کو 100 سے ضرب دو تو پھر دیکھو کہ اگر 50 سال والے کو اگر تکلیفیں ہوں گی تو اتنی قسم کی ہوں گی, اور اگر آرام ہوگا تو بھی اتنی ہی, ایک لقمے اتنی ہی قسم کی لذتیں بھی ہوں گی. ایک گھونٹ میں مشروب کے ایک گھونٹ میں اتنی قسم کے مزے بھی ہوں گے. اس کی قدرت کاملہ انسانی دماغ کی رسائی سے باہر ہے. ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ کرم کرے, مہربانی فرمائے, اپنی توحید پہ
ایمان و یقین پہ قائم رکھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ رکھے، توفیق اطاعت دے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے اور ایمانداروں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ ہم اس کی قدرت کاملہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا اس کی عظمت میں شریک ہو نہیں سکتا کہ ساری مخلوق ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر اہل کتاب کو خطاب فرمایا کہ مشرکین و کفار تو کسی کتاب کو نہیں مانتے اور ان کے پاس کوئی کتاب ہے نہیں، یہ تو محض انسانی سوچوں کے اسیر ہیں، اور کسی نے جو ایک وہم سا گھڑ کر دے دیا اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن تمہارے پاس تو پہلے آسمانی کتابیں تھیں۔ پھر عہد فطرت آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد نبیوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اس سے پہلے تو ایک ایک گاؤں میں 3 رسول آ جاتے تھے، 2 ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا، ایک یہاں چند میل کے فاصلے پر ایک دوسرا رسول ہے۔ ایک جگہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے عظیم رسول، العظم رسول۔ تو نہر کے پار لوط علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد، آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 5 صدیاں ایسی گزری جن میں کوئی نیا نبی مبعوث نہیں۔ اسے عہد فطرت کہتے ہیں، یعنی نبوت کے انقطاع کا زمانہ، نبوت کا تسلسل ٹوٹ گیا اس میں۔ تو فرمایا اے اہل کتاب، تمہارے پاس جیسی بھی ہیں پہلی کتابت ہیں، ان میں اللہ کا تصور تو ہے، خواہ تم نے انہیں کتنا مسخ کر دیا، لیکن اللہ کے واحد و لا شریک ہونے کا تصور تو ان میں موجود ہے، ان میں رسول اور نبی کا تصور بھی موجود ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس حقائق نہیں رہے، کوئی نیا نبی آیا نہیں، پرانی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تو ہم اب کیسے اللہ کو پہچانے، کیسے اس کی عبادت کریں؟ تو فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس میرے حبیب، میرے رسول پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہارے پاس وہ بہانہ نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے ہے، جس میں مشرکین و کفار بھی آگے، بے دین اور دہریے بھی آگے، اور تم اہل کتاب بھی آگے۔ اب تمہارا اہل کتاب رہنے کا جواز ختم ہو گیا، اب تو تمہیں اس نبی پہ ایمان لانا چاہیے جو تشریف لیا یبین لکم علی فطرۃ من الرسل۔ رسالت کی انقطاع کے بعد 5 صدیوں کے بعد جب حضور مبعوث ہوئے تو وہ تمام کمی آپ نے پوری کر دی اور تمام راستے ہدایت کے واضح کر دی اور گمراہی کو الگ کر دیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے، کل یہ نہ کہنا کہ کوئی ہمیں نیکی کا رستہ دکھانے والا اور اس کی بشارت دینے والا، یا گناہوں کے انجام بد سے بر وقت باخبر کرنے والا نذیر۔ ہمارے اردو والے ترجمہ لکھ دیتے ہیں نذیر کا ڈرانے والا۔ ڈرانا کتنی قسم کا ہوتا ہے، کوئی چور سے ڈراتا ہے، کوئی بندوق سے ڈراتا ہے، کوئی ڈراتا ہے کہ آگے سانپ ہے، کوئی زہر سے ڈراتا ہے۔ یہ نہیں، نذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے اور آگے گڑا ہے تو کوئی اسے بتا دے کہ بھئی 10 قدموں کی فرصت ہے، تمہارے پاس یوں ہی آنکھیں بند کر کے چلتے رہے تو گڑے میں گر جاؤ۔
کوئی اللہ کی نافرمانی جب کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کا نبی اس کے انجام بد سے اسے بروقت خبردار کر دیتا ہے کہ شرک کرو گے جہنم میں جاؤ گے، کفر کرو گے جہنم میں جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے، سزا پاؤ گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی۔ تو نذیر کا مطلب صرف ڈرانے والے سے پورا نہیں ہوتا، اردو کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ عربی الفاظ کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اگر غلط کر رہے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہارا جو نقصان ہوگا اس کی بروقت اطلاع دینے والا۔ سو فرمایا کل تم میدان حشر میں یہ نہیں کہہ سکو گے کہ کوئی ہمیں اچھائی کے اچھے انجام کی بشارت دینے والا یا برائی کے برے انجام سے بروقت مطلع کرنے والا نہیں آیا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں اور دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بھی اس کی حکمت بالغہ تھی کہ عہد فطرت رہا، کوئی نیا نبی نہیں آیا، اور انسانیت نے 5 صدیاں زور لگا کے دیکھ لیا کہ کوئی فلسفی، کوئی عالم، کوئی فاضل بغیر تعلیم نبوت کے انسانیت کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو 5 صدیوں میں کتنے فلاسفہ گزرے، کتنے مورخ، کتنے شاعر، کتنے ادیب، کتنے نقاد، کتنے اہل زبان، کتنے صاحب کمال گزرے، کوئی انسانیت کو ایک قدم چلنے کا صحیح راستہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن جب اللہ کا نبی مبعوث ہوا تو اس نے سارے حقائق اس طرح واضح کر دیے کہ ایک عام آدمی بھی جاننے لگ گیا کہ حقائق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، نبی کی نبوت کی حیثیت کیا ہے، اور اتباع رسالت سے فائدے کیا ہیں، عدم اتباع کا نقصان کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، برزخ اور آخرت کیا ہے، جنت و دوزخ کیا ہے۔ یہ سارے حقائق، نیکی کا نظریہ اور نیکی کا عمل اور اس کا انجام، یہ آپ نے اس کی بشارت دے دی۔ برائی، عقائد کی خرابی اور عمل کی خرابی اور اس کا انجام بد، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروقت مطلع فرما دیا۔ اور یاد رکھو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا اپنا نظام ہے۔ اس نے جب چاہا مختلف انبیاء اور رسل بھیجے، اور جب چاہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ سو اب کائنات کے پاس سوائے اطاعت محمد الرسول اللہ کے اور کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بارگاہ الوہیت میں جتنے دروازے، جتنی کھڑکیاں، جتنے راستے بارگاہ الہی کے تھے سب بند ہو، ایک در کھلا ہے اور وہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے آپ کو کوئی شیخ کہتا ہے، خواجہ کہتا ہے، پیر کہتا ہے، عالم کہتا ہے، وہ کسی نسل اور قوم اور قبیلے پہ فخر کرتا ہے، کسی قسم پہ ہونے پہ فخر کرتا ہے، سب فضول ہے۔ ایک ہی دروازہ اور وہ ہے اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ سب کے لیے واہ ہے۔ اللہ توفیق دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، نیکی پر موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی
دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔